معزز طالبان علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ معزز ناظرین، ہدایت النحو میں آج ہمارا سبق المقصد الثانی فی المنصوبات سے ہے۔ آج ہم منصوبات کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ منصوبات کا بیان مکمل فرمائے، بلکہ کتاب ہی کو آخر تک مکمل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ تو المقصد الثانی، دوسرا مقصد، فی المنصوبات، منصوبات میں۔ اس کتاب میں 3 مقصد ہیں۔ شروع میں آیا رتبتہ علی مقدمۃ و ثلاثۃ مقاصد و خاتمہ۔ 3 مقصد ہیں۔ پہلا مقصد مرفوعات کے بیان میں، دوسرا مقصد منصوبات کے بیان میں ہے، اور تیسرا مقصد مجرورات کے بیان میں ہے۔ مقصد ثانی میں منصوبات اور مقصد ثالث میں مجرورات۔ تو منصوبات کو مجرورات پر مقدم کیوں کیا؟ مرفوعات کو دونوں پر مقدم کیوں کیا؟ اس کی وجہ تو مرفوعات میں ہے، مرفوعات کے بیان میں۔ جہاں مرفوعات کا سبق شروع ہوا ہے، اس کی وجہ وہاں ملے گی۔ یہاں تو منصوبات کا بیان ہے یہ، تو منصوب کو مجرور پر کیوں مقدم کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مرفوعات یا منصوبات یا مجرورات، یہ سب کے سب معمول ہیں۔ معمول، کوئی بھی لفظ مرفوع جب ہوگا جب کسی کا معمول بنے، کوئی بھی لفظ منصوب جب ہوگا جب کسی کا معمول بنے، کوئی بھی لفظ مجرور جب ہوگا جب کسی کا معمول بنے۔ تو یہ مرفوعات، منصوبات، مجرورات سب کے سب معمول ہیں۔ ان سب کا عامل کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ اب عامل 3 طرح کا ہے۔ عامل اسم بھی ہوتا ہے، عامل فعل بھی ہوتا ہے، عامل حرف بھی ہوتا ہے۔ لیکن ان تینوں میں، تینوں قسم کے عاملوں میں سب کا درجہ ایک جیسا نہیں، بلکہ فعل کا درجہ قوی ہے۔ فعل عمل میں اصل ہے،
قوی عامل ہے، اور اسم اور حرف فعل کی بنسبت ضعیف عامل ہیں۔ تو منصوبات کا عامل فعل ہوتا ہے، فعل یا شبہ فعل۔ فعل کا منصوب کا عامل فعل یا شبہ فعل ہوتا ہے، یا معنی فعل، اور مجرور کا عامل حرف ہوتا ہے، حرف جار۔ وہ حرف جار لفظاً ہو یا تقدیراً ہو۔ تو منصوبات عامل کے اعتبار سے قوی ہیں، قوی، اور مجرورات عامل کے اعتبار سے ضعیف ہیں۔ تو قوی کو ضعیف پر تقدم حاصل ہے، اس لیے منصوبات کا بیان مجرورات کے بیان پر مقدم کیا۔ تو دوسرا مقصد منصوبات کے بیان میں، منصوبات منصوب کی جمع ہے، منصوبتن کی نہیں۔ جیسے مرفوعات مرفوع کی جمع ہے، مرفوعتن کی نہیں، کیونکہ منصوبات یا مرفوعات یا مجرورات کا موصوف اسماء ہے، تو اسماء مذکر ہے، اس لیے منصوبات بھی مذکر ہی ہوگا، مذکر کی جمع منصوب کی، منصوبتن کی نہیں۔ کہا جاتا ہے اسم منصوب، منصوب اسم، یا اسم مرفوع، مرفوع اسم، اسم مجرور، مجرور اسم، اسم مرفوعۃ یا اسم منصوبۃ یا اسم مجرورۃ نہیں کہا جاتا۔ تو موصوف اس کا مذکر ہے، اس لیے یہ مذکر منصوب کی جمع ہے، منصوبۃ کی نہیں۔ کبھی کبھی مذکر کی جمع بھی الف تا کے ساتھ آ جاتی ہے، الف تا کے ساتھ۔ اب یہ جو ہے کہ جو جمع الف تا کے ساتھ ہو اس کو جمع مؤنث سالم کہتے ہیں، جمع مؤنث سالم، مؤنث کی جمع سالم۔ اب کبھی مذکر کی بھی آ جاتی ہے، تو پھر مؤنث کی جمع سالم کہاں رہے گی وہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم جو نام رکھا گیا ہے تو وہ اکثر کا لحاظ کر کے رکھا گیا، زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ الف تا کے ساتھ جمع مؤنث کی آتی ہے، تو جمع مؤنث سالم کر دیا گیا ہے اکثر کا لحاظ کر کے۔ لیکن کبھی کبھی مذکر کی بھی جمع الف تا کے ساتھ آ جاتی ہے، جیسے الایام الخالیات آتا ہے، الایام الخالیات، خالی دن، تو خالیات خالی کی جمع ہے، حالانکہ الف اور تا کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ منصوبات منصوب کی جمع ہے، منصوبتن کی نہیں ہے۔ اب منصوب کسے کہتے ہیں؟ اس میں منصوب وہ اسم ہے
جو مفعولیت کی علامت پر مشتمل ہو، مفعولیت کی علامت پر مشتمل ہو۔ مفعولیت کی علامت کیا ہے؟ نصب، فتحہ، کسرہ، الف، یا۔ تو ان علامتوں میں سے کسی علامت پر مشتمل ہو تو وہ اسم منصوب ہے۔ الاسماء المنصوبۃ اثنا عشر قسما، اسماء منصوبہ 12 قسمیں ہیں، یعنی اسماء منصوبہ کی 12 قسمیں ہیں، اسم منصوب 12 ہیں، 12۔ ان 12 منصوب میں 12 کے 12 دو قسموں میں بٹے ہوئے ہیں۔ بعض اسم منصوب مفعول ہیں، مفاعیل، مفعول ہیں، اور بعض منصوب مفاعیل نہیں، مفعول نہیں ہیں، بلکہ ملحق بمفعول ہیں، مفعول کے ساتھ جوڑے ہوئے، دو قسم کے منصوب۔ اب اسماء منصوبہ 12 ہیں تو 12 ہی کیوں ہیں؟ تو 12 اس لیے ہیں کہ اسم منصوب کا عامل، یہ تو میں نے ابھی بتایا کہ مرفوع یا منصوب یا مجرور کسی نہ کسی کے معمول ہوتے ہیں، ان کا کوئی عامل ہوتا ہے، تو اسم منصوب کا کوئی نہ کوئی عامل ہوگا تبھی وہ منصوب ہو پائے گا۔ تو اسم منصوب کا عامل یا تو فعل ہوگا یا شبہ فعل ہوگا یا حرف ہوگا، یہی 3 صورتیں ہیں۔ اس میں منصوب کا عامل یا تو فعل یا شبہ فعل یا حرف، 3 صورتیں ہیں۔ اب لیں کہ اسم منصوب کا فعل، اسم منصوب کا عامل فعل ہے، تو اگر فعل ہے یا شبہ فعل ہے عامل، تو اگر اسم منصوب کا عامل فعل یا شبہ فعل ہو تو پھر معمول کو دیکھنا ہے کہ اس کا جو منصوب معمول ہے تو وہ مفاعیل میں سے ہے یا ملحقات میں سے ہے۔ ملحقات میں نے بتایا کہ منصوب 2 قسم کے ہیں، مفعول، مفاعیل، یا ملحق بالمفاعیل۔ تو عامل، اسم منصوب کا عامل فعل یا شبہ فعل ہے، اور معمول، پھر معمول یا تو مفاعیل میں سے ہوگا یا ملحق بالمفاعیل میں سے ہوگا۔ اگر عامل فعل یا شبہ فعل ہو اور معمول منصوب مفاعیل میں سے ہو، عامل فعل یا شبہ فعل ہے اور معمول منصوب مفاعیل سے ہے، تو پھر اس کی بھی مختلف صورتیں ہیں کہ وہ معمول منصوب جو مفاعیل میں سے ہے یا تو فعل کے مفہوم کا جز ہوگا یا جز نہیں ہوگا۔ اگر وہ معمول منصوب جو مفاعیل کی جنس سے ہے، قسم سے ہے، فعل کے مفہوم کا جز ہو
تو یہ اسم منصوب کی پہلی قسم بن جاتی ہے مفعول مطلق۔ پھر اس کے بعد میں معمول منصوب فعل کے مفہوم کا جز نہیں ہے، عامل فعل یا شبہ فعل ہے، اور معمول منصوب مفاعیل سے ہے، اور مفاعیل میں بھی وہ مفہوم کے فعل کا جز نہیں ہے، تو پھر یا تو فعل اس معمول منصوب پر واقع ہوگا، تو یہ تیسری قسم بن گئی مفعول بہ، یا فعل اس معمول منصوب کے اندر واقع ہوا ہوگا، تو یہ تیسری قسم بن گئی مفعول فی، یا اس کے سبب فعل واقع ہوا ہوگا، تو یہ چوتھی قسم بن گئی مفعول لہ، یا فعل اس کی معیت میں صادر ہوا ہوگا، تو یہ مفعول کی پانچویں قسم بن گئی مفعول معہ۔ پھر یہ بات ہو گئی کہ معمول منصوب مفاعیل سے ہو، تو اب مفاعیل سے نہیں ہے بلکہ مفاعیل کے ملحقات سے ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ ملحقات سے ہے وہ، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ مبین ہے یا نہیں۔ مبین یعنی کسی چیز کو بیان کرنے والی ہے یا نہیں ہے، کسی چیز کو بیان کرنے والی ہے یا نہیں۔ اگر بیان کرنے والی نہیں ہے تو یہ چھٹی قسم بن جائے گی مستثنیٰ، اور اگر وہ مبین ہے تو پھر مبین یا تو ذات کی ہوگی وہ یا کسی صفت کی، وہ معمول منصوب مبین ذات کا ہوگا یا صفت کا۔ اگر کسی ذات کا مبین ہے تو وہ تمییز ہے، اور اگر کسی صفت کا مبین ہے تو وہ حال ہے۔ یہ بات ہو گئی کہ معمول منصوب عامل جو ہے، عامل فعل ہو تو۔ اب اگر عامل حرف ہو تو کیا صورت رہے گی؟ تو اگر عامل حرف ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اسم منصوب مسند الیہ ہے یا مسند ہے، مسند الیہ ہے یا مسند۔ پھر مسند الیہ ہے تو اس میں دیکھا جائے گا کہ وہ کلام موجم میں ہے یا کلام غیر موجم میں ہے۔ اگر عامل حرف ہے اور معمول منصوب مسند الیہ ہے، معمول منصوب مسند الیہ ہے اور کلام موجم میں ہے، تو یہ حروف مشبہ و فعل ہو گئے، حروف مشبہ و فعل کا اسم۔ اور اگر کلام غیر موجم میں ہے تو لا نفی جنس کا اسم ہو گیا۔ یہ بات ہو گئی کہ معمول منصوب مسند الیہ ہے۔ اب معمول منصوب مسند ہے، تب اگر معمول منصوب مسند ہے تب بھی یہی صورت ہے، کلام موجم میں ہوگا یا کلام غیر موجم میں ہوگا۔ اگر کلام موجم میں ہے تو وہ افعال ناقصہ کی خبر ہو گئی لیسا کو چھوڑ کے، اور کلام غیر موجم میں ہے، کلام غیر موجم میں ہے تو وہ ما لا مشابہ بلیسا کی خبر ہو گئی۔ تو اس طریقے سے منصوبات کی 12 ہی صورتیں نکلتی ہیں، 12 ہی قسمیں بنتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ منصوبات 12 ہیں۔
الاسماء المنصوبۃ اثنا عشر قسما، اسماء منصوبہ 12 قسمیں ہیں یا 12 قسم کے ہیں۔ المفعول المطلق، مفعول مطلق اور مفعول بہ اور مفعول فی اور مفعول لہ اور مفعول معہ، یہ 5 تو مفعول ہیں، ان کو مفاعیل خمسہ کہا جاتا۔ مفاعیل خمسہ، 5 مفعول۔ ان 5 مفعولوں کو ایک شاعر نے ایک شعر میں جمع کر دیا ہے، 5 مفعول آ جاتے ہیں۔ وہ شعر کیا ہے؟ حمدت حمدن حامدن و حمیدن رعایت شکرہ دہرم مدیدن۔ حمدت میں نے تعریف کی، حمدن تعریف، میں نے تعریف کی تعریف، حامدن حامد کی، و حمیدن حمید کے ساتھ، رعایت شکرہ اس کے شکریے کی رعایت کی وجہ سے، بدلے کی وجہ سے، دہرن مدیدن لمبے زمانے تک۔ تو اس شعر میں حمدت میں نے تعریف کی، حمدن تعریف، تو یہ حمدن مفعول مطلق آ گیا۔ حامدن حامد کی، یہ مفعول بہ آ گیا۔ و حمیدن حمید کے ساتھ، یہ مفعول معہ آ گیا۔ رعایت شکرہ اس کے شکریے کی رعایت کی وجہ سے یا اس کے شکریے کا بدلہ دینے کی وجہ سے، یہ مفعول لہ آ گیا۔ دہرن مدیدن لمبے زمانے تک، یہ مفعول فی آ گیا۔ تو 5 مفعول کو، مفاعیل خمسہ کو شاعر نے اس شعر میں جمع کر دیا۔ یادداشت کے لیے اس شعر کو یاد کر لیں۔ تو اسماء منصوبہ 12 قسمیں ہیں، 5 یہ مفاعیل ہو گئے۔ والحال اور حال، والتمییز اور تمییز، والمستثنی اور مستثنی، واسم ان و اخواتہا، ان اور اس کے ساتھیوں کا اسم، وخبر کان و اخواتہا، کان اور اس کے ساتھیوں کی خبر، والمنصوب بلا التی لنفی الجنس، اور اس لا کے ذریعے منصوب جو جنس کی نفی کے لیے ہے، وخبر ما ولا المشبہتین بلیسا، اور ما اور لا کی خبر جو لیسا کے مشابہ ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا ہدایت النحو میں سبق ہوا، جس میں اسماء دوسرا مقصد منصوبات کے بیان میں ہے، تو منصوبات کو مجرورات پر کیوں مقدم کیا گیا، پہلی یہ بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ منصوبات منصوب کی جمع ہے یا منصوبتن کی، اور اسماء منصوبہ 12 قسمیں ہیں، تو 12 ہی کیوں ہیں، کس طرح سے ہیں۔ 5 مفعولوں کو مفاعیل خمسہ کہا جاتا ہے، وہ 5 ایک شعر میں جمع ہیں، وہ شعر کیا ہے۔ یہ چند باتیں ہمارے سبق میں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔